السلام علیکم. یہ اسٹوڈنٹ جو ہم نے ٹاپک شروع کر رکھا تھا محمد مہدی کے دور میں کے حوالے سے، وہ مقنع تھا. اس کا ابتدائی تعارف میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اس کے عقائد تھے، اس کا جو نظریہ تھا مقنع کا، اس کا جو اصل نام اس کا ہاشم بن حکیم تھا. میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایک اہم ٹاپک ہے محمد مہدی کے دور میں، جس نے ایران اور خراسان کے اندر کافی عرصے تک جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کی صورتحال کو خراب کیے رکھا. یہ شعبہ باز تھا. ابتدائی طور پر یہ ابو مسلم خراسانی کے ہاں بھی کام کرتا رہا. حرام کاری پر مبنی اس کی بے روی پر مبنی اس کی تعلیمات تھیں. اسلامی معاشرے کے لیے اس کا بہت برا اثر پڑ رہا تھا. یہ شعبہ باز تھا، اور اس نے مصنوعی طریقے سے ایک چاند بھی بنا رکھا تھا جو تھوڑے فاصلے پر روشنی کا سبب بنتا. لوگ جو تھے، جو ضعیف العقیدہ لوگ تھے، وہ اس کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے اور اس کو اپنا خدا سمجھنا شروع کر دیا. اس کی تعداد جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی رہی. اس کے فالورز کی، اس کے پیروکاروں کی. بخارا اور سغد کا علاقہ، یہ ترکستان، موجودہ جو ترکستان ہے، یہ جو ریاستیں ہیں جو روس سے آزاد ہوئی ہیں، ان میں سے ایک علاقہ ترکستان کا علاقہ تھا. وہاں اس کا یہ مرکز تھا. اس نے بہت سارے اسلامی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا اور لوگوں کو جو ہے ان کی جائیدادوں سے محروم کیا، ان کی جانوں سے محروم کیا، اور بہت ظلم ڈھایا مسلمانوں کے اوپر جو اپنے عقیدے پر قائم تھے. مذہبی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مہدی بہت راس العقیدہ مسلمان تھا. وہ کسی قسم کا فتنہ اس سلسلے میں برداشت نہیں کرتا تھا. اچھا، اس نے اپنے جرنیل ابو عون کو ایک بھاری فوج دے کر اس کے مقابلے کے لیے بھیجا. اس کے مقنع کے جو فالورز تھے ان کو اس نے بابر کروا رکھا تھا کہ وہ ایک ان کا خدا ہے. تو یہ جو پہلی جو فوج تھی یہ ناکام ہوئی ابو عون والی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ معاذ بن مسلم سعید عرشی کو مقنع کے لیے خلاف بھیجا گیا، جس نے اس کو شکست دی، اور جو قلعہ تھا اس کا بسیام، اس کو اس نے فتح کیا، محاصرہ کیے رکھا کئی دنوں تک. آہستہ آہستہ لوگ جو تھے اس کا ساتھ چھوڑتے گئے مقنع کا، اور اس کی موت کے بارے میں جو ہے وہ بہت ساری روایات ہیں، کافی روایات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنے ساتھیوں سمیت اس نے آگ میں کود کر جو ہے وہ جان دے دی تھی، اور ساتھیوں کو کہا تھا کہ میرے ساتھ جو جنت میں جانا چاہتا ہے آسمانوں پر، وہ اس آگ میں کود پڑے. دوسرا یہ ہے کہ اس نے اپنے اہل و عیال کے سمیت زہر کھا لیا تھا. بہرکیف مسلمانوں نے جب اس قلعے پر قبضہ کیا تو جو مسلمان داخل ہوئے اندر، تو قلعے کے اندر کچھ بھی نہیں تھا. جو بھی وہاں پہ آبادی تھی، جو بھی وہاں پہ لوگ تھے، وہ جل مرے تھے، یا جو ہے وہ انہوں نے زہر کھا لیا تھا انہوں نے. میں یہ بات دہراتا رہتا ہوں کہ بیٹا یہ جو آبجیکٹو ہیں
ان کو آپ نے فوکس کرنا ہے. جیسے ہم نے 2-3 باتیں مہدی کے بارے میں پڑھی ہیں، تو ان میں یہ چیز واضح ہوگی آپ کو کہ آبجیکٹو جو ہے، مثلا مقنع کا اصل نام کیا تھا، ہاشم بن حکیم، کس کے دور میں اس نے بغاوت کی یا خدائی دعویٰ کیا. مہدی کے دور میں مہدی کا اصل نام کیا تھا، محمد. اچھا، یہ کس کا بیٹا تھا مہدی؟ ابو جعفر منصور کا بیٹا تھا. اچھا، اس نے کتنا عرصہ حکومت کی؟ 10 سال. کون سی عیسوی؟ مثلا 775 سے 785 تک کا اس کا دور خلافت ہے یا حکومت ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں جو آپ پڑھیں گے، ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوتی چلی جائیں گی. رومیوں کے خلاف بھی جنگ جو ہے یہ مہدی کے دور میں ہوئی، اور جو ان کا سپہ سالار تھا میخائیل رومیوں کا، اس نے جو سرحدی علاقے تھے ان پر حملہ کیا اور مسلمانوں کو جو ہے وہ کے مفادات کو نقصان پہنچایا. حسن بن قاتبہ کو لشکر کے ساتھ اس نے بھیجا، اور جس نے مخال کے علاقے میں گھس کر، عیسائیوں کے علاقے میں گھس کر وہاں جو ان کی فوج تھی ان کو شکست دی. پھر 163 ہجری میں رومیوں نے دوبارہ جو ہے مسلم علاقوں پر حملہ کیا. تو ان کے مقابلے کے لیے مہدی خود جو ہے وہ ایک بڑی فوج لے کر جو ہے وہ ان کے خلاف نکلا. اس کے بعد جو ہے بھی جو رومیوں کی طرف سے حملے ہوتے رہتے تھے. تو ایک دفعہ اس نے اپنے بیٹے ہارون کو اور اس کا جو تعلیق تھا، استاد تھا، یا بن خالد برمکی کو ان کے ساتھ بھیجا اور رومیوں پر حملہ کیا. اور ایشیا، سینٹرل ایشیا، یہ ایشیا کوچک ہے جس کو انگلش میں ایشیا مائنر ایشیا بھی کہتے ہیں، اور باسفورس تک مسلمانوں کی فوج جو ہے وہ چلی گئی اور ان کو ان کی فوج کو نقصان پہنچایا. تو اس طرح رومیوں کو جو مسلسل شکست جو مہدی کے دور میں شکست دی گئی، اس سے ان کے رومیوں کے حوصلے بہت پست ہوئے، اور اس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا. خراج ملا، قیدی ملے، مال غنیمت ملا. یہاں پر ایک اور چیز ڈسکس میں کرتا چلوں کہ یہ ولی عہد، پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ابو جعفر منصور نے مہدی کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ کو اپنا ولی عہد بنایا تھا، لیکن مہدی نے عیسیٰ بن موسیٰ کو ولی عہد سے یا سکسیشن سے الگ کر دیا، اور اس نے اپنے دونوں بیٹوں یعنی ہادی اور ہارون کو جو ہے وہ اپنا ولی عہد جو ہے وہ بنایا. عیسیٰ بن موسیٰ نے ایک بڑی رقم لے کر، نقدی اور ایک بہت بڑی جاگیر لے کر جو ولی عہد تھی اس کو چھوڑ دیا یا وڈرا کر لیا. مہدی کی وفات جو ہے یہ 169 ہجری میں 785 عیسوی میں ہوئی. بہت ساری روایات ہیں اس کے بارے میں کہ یہ شکار کھیل رہا تھا تو ایک کھنڈر میں گھسا تو اس کو چوٹ لگی، جس وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ اس کی نوکرانی نے، اس کی لونڈی نے اس کو زہر دے دیا تھا. تیسرا یہ ہے کہ خود اس نے زہر کھا کر اپنی جان لے لی تھی.
کل جو ہے نیکسٹ اسی کے بارے میں ہم نے وزارت ہے اور اس کی اصلاحات ہیں اس نے جو کی، اور یہ مختلف محکمے انٹروڈیوس کرائے. پھر یہ ایک الہاد اور زندقہ کی تحریک تھی، اس کو بارے میں ہم پڑھیں گے. یہ اس کی ملکہ تھی، ملکہ خیزران، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تھینک یو جی. کل کے لیے تک تھینک یو.